अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा यूसुफ। मैं हूं मुबशर हाशमी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत ने बिलाखिर मरीजों का भी सोचा। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने YDA के कन्वेंशन में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि हुकूमती कमेटी और YDA मिलकर मामला तय करेगी। डेली सिटी 42 का मुस्बत पेशरफ की खबर पेशगी शाया करने का एहसास। न्याय कोयटा के खिलाफ शहर में 10 रोजा सोग और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरना। पाकिस्तान बार काउंसिल का सानिहा कोयटा के खिलाफ कल मुल्क भर में अदालती बाइकॉट का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कल कौमी परचम सरनगू रहेगा। पतंगबाजों ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। शहर के अक्सर इलाके छुट्टी वाले दिन मिनी बसंत का मंजर पेश करते रहे। पुलिस ने 18 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DCO नूरुल अमीन मेंगल और रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल का खजूरी रोड का दौरा। PHA के ज़ेरे तामीर पार्क के तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान ने बंद रोड पर T4 सड़क पर तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। राना मशहूद ने कहा है कि अवाम मुस्लिम लीग नून को उम्मीद की किरण समझते हैं। रुकन पंजाब असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी ने मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत में सड़क के तामीराती काम का संगे बुनियाद रख दिया। उधर सैफुल मलूक होकर का गजुमता मेट्रो बस स्टेशन का दौरा। बैरिस्टर हम्माद अजहर का तहरीक इंसाफ लाहौर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन सेठ शौकत रियाज की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। नून लीग के रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नसीराबाद में वज़ीर आज़म के मशीर असलम गिल के चचा रफीक गिल की रस्म चहलम। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। लिबर्टी चौक में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर कामरान फैसल की हलाकत के खिलाफ लवाहकीन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम तिब्बी यूनानी और आलमी फिक्र व नज़र पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शहर भर के तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मारूफ आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के एजाज में तकरीब। डोचे बैंक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2013 अवार्ड से नवाजा गया। मेडिकेयर ट्रस्ट अस्पताल के तहत मॉडल टाउन लेडीज क्लब में कार्निवल। रंगारंग तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम गार्डन टाउन ब्रांच में अंडर 17 तकरीरी मुकाबलों का तीसरा रोज। मुख्तलिफ स्कूलों की 16 टीमों की शिरकत। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स डे। तलबा और तालबात की मुख्तलिफ खेलों में शिरकत। उधर अन्नूर एजुकेशन स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात। तलबा की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। बागेशुना ओपन एयर थिएटर में नामवर शायर फैज अहमद फैज के जश्न विलादत की मुनासबत से अमन मेला। तरन्नुम नाज से दमादम मस्त कलंदर गाकर मेला लूट लिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लाहौरी मंचलों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर शाहराह को स्टेडियम बना दिया। तेज रफ्तार हैवी बाइक और गाड़ियों की रेसें लगाते रहे। जापान से आए हुए फुटबॉलर्स का मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब का दौरा। गैर मुल्की मेहमान खिलाड़ियों ने एकेडमी में मयसर सहूलियात और कारकर्दगी का जायजा लिया।
اور باڈی بلڈنگ مقابلے میں ریاض الحق نے مسٹر بادامی باغ کا ٹائٹل جیت لیا. ڈانس مقابلہ وکی بٹ کے نام رہا. ادھر جونیئر ریسلنگ چیمپئن شپ کے نمائشی مقابلے میں معذور افضال پہلوان فاتح رہے. This transmission is brought to you by नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी है. हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको लिए चलते हैं गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर मस्जिद से वादतुल मुस्लिमीन का सानिहा कोयटा के खिलाफ शहर में 10 रोजा शोक और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کربلا کے شہداء کے ساتھ مشروع فرمائے اور اسی راہ میں قدم اٹھانے کی اور اسی راہ میں جینے کی اور اسی راہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ حسینی میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیریان کروں گا کہ علامہ امین شہید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک گارنٹی بھی ہو گئی ہے، لیکن اگر عمل نہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہم ملکی لیول کی کال دیں گے. اور مومنین میری بات سن رہے ہیں، اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو عنقریب ہم کال دیں گے اور انشاءاللہ العزیز اب سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ العزیز آپ سب کے سب انشاءاللہ العزیز شریک ہوں گے. آمادہ ہیں؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اکیلے آئیں گے؟ ایک منٹ. اکیلے آئیں گے یا بیوی بچوں کو لے کر، خاندانوں کو لے کر آئیں گے؟ ایک دفعہ پھر وعدہ کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دو اور اہم اعلانات سن لیجیے، دو اور اہم اعلانات. انشاءاللہ العزیز 24 فروری بروز اتوار بعد از نماز الظہرین حالی مسجد گلبرگ میں ایک شہدائے کوئٹہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں 3 شہیدوں کی والدہ، جس میں 2 شہیدوں کی والدہ اور شہید وقار حسین کے والدین. شہید وقار حسین وہ شہید ہے جس نے شہادت سے چند دن پہلے فیس بک پر اپنی تصویر لگائی اور اس کے اوپر لکھا سلام آخر اور نیچے لکھا شہید وقار حسین. یہ وہ شہید ہے جس نے آ کے اپنی والدہ کو 3 دفعہ الوداع کیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا. والد کو 3 دفعہ الوداع کیا اور کہا اب میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا. اور جب پہلا دھماکہ ہوا تو شہید وقار کے والد نے خون ملایا، شہید وقار نے خون اٹھایا اور کہا بابا ابھی میں زندہ ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد میری خبر آئے گی. یہ شہداء کے ورثہ 24 فروری کو گلبرگ میں آ کر آپ سب سے خطاب کریں گے اور آپ سب نے اس میں شریک ہونا ہے. اور یہ پروگرام شعبہ خواتین مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی طرف سے ہے اور صوبہ پنجاب کی طرف سے خواتین و مرد کا مشترکہ اجتماع جیسے پہلا ہوگا اسی طرح دوسرا بھی 3 مارچ کو انشاءاللہ بیکےوال لاہور میں ہوگا. صبح 10 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا اور شام تک جاری رہے گا اور یہ شہدائے کوئٹہ کا چہلم ہوگا. کیا خیال ہے، سب آئیں گے؟ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صبح سے یہاں شرکت کی ہے اور ابھی آپ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ عہد کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ملک کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تشیع کے لیے، شہداء کے لیے ہمیں بلایا جائے گا، ہم وہاں پر ضرور شرکت کریں گے. سب مل کر کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
گورنر ہاؤس کے باہر مجلس وحدت المسلمین کی قیادت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، گورنر ہاؤس کے باہر مجلس وحدت المسلمین کی قیادت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ثانیہ کوئٹہ کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر مجلس وحدت المسلمین اور دیگر جماعتوں کی جانب سے دھرنا جاری ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے اور میاں محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر عامر بندیشہ اور ڈاکٹر ناصر عباس کو جوس پلا کر 14 روز سے جاری بھوک ہڑتال ختم کرا دی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی اکبر کی یہ رپورٹ. ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کرنے والے ڈاکٹرز میں ڈاکٹر حامد بٹ، ڈاکٹر ناصر عباس اور ڈاکٹر عامر بندیشہ سمیت دیگر شامل تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق پرویز رشید بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے ینگ ڈاکٹرز کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے پرویز رشید کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی. اس پر ینگ ڈاکٹروں نے بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. میاں محمد شہباز شریف نے YDA کو آئندہ ہڑتال نہ کرنے کی تلقین کی. انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں موجود مشینری کو ٹھیک کیا جائے گا اور ہسپتالوں میں معیاری ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ کی فیس نہ لینے کی ہدایت کی ہے. ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی خواجہ سلمان رفیق اور YDA کے عہدیدار کیمپ میں پہنچے تو بھوک ہڑتالی ڈاکٹروں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی. ینگ ڈاکٹر مذاکرات کامیاب ہونے پر نعرے بازی بھی کرتے رہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے بتایا کہ 3 رکنی کمیٹی 25 فروری تک ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کے بارے میں رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹروں کے کنونشن میں شرکت کر کے باقاعدہ ان کے مطالبات پر عمل درآمد کا اعلان کریں گے. جتنے بھی ڈسپیوٹڈ معاملات ہیں اس پہ ہم پیش رفت کریں گے. اس کے بعد کنونشن کی ڈیٹ آئے گی اور دیکھیں اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہوں گی، کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جس نے بھی آنا ہے اس کے لیے اچھا پاکستان چھوڑنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس 20 دن ہے، 25 دن ہے یا 1 مہینہ ہے تو آپ کو آخری لمحے تک اور آخری دن تک کام کرنا چاہیے. ڈیلی سٹی 42 نے ڈاکٹر اور حکومت کے مابین طے پانے والے سمجھوتے کی خبر اتوار کے روز شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عامر ڈار کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی زیر صدارت میٹرو بس سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں یونیورسٹی گراؤنڈ اور گورنمنٹ کالج گراؤنڈ کی فوری بحالی کے احکامات جاری کیے گئے. ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ زعیم حسین قادری، چیئرمین لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خواجہ احمد حسان، MPA مہر اشتیاق احمد، سیکریٹریز اطلاعات اور اسپیشل ایجوکیشن، مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب میٹرو بس اتھارٹی، ڈائریکٹر جنرل LTA، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، DGPR اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی گراؤنڈ اور گورنمنٹ کالج گراؤنڈ کو فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ دونوں گراؤنڈ سے ملبہ اٹھا کر اسے اصل شکل میں بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ اضافی سہولیات بھی فراہم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ میٹرو بس شہریوں کو آرام دہ، پائیدار اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے اور پنجاب حکومت نے ریکارڈ مدت میں انتہائی کم لاگت میں میٹرو بس پروجیکٹ مکمل کیا ہے، جسے غیر ملکی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رکن صوبائی اسمبلی رانا اقبال اور DCO نور الامین مینگل نے کھجوری روڈ کا دورہ کیا. انہوں نے PHA کے زیر تعمیر پارکس کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. HA کے پارکس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے دوران DCO کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ پارک کی تعمیر میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کے باعث تعمیر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس پر DCO نے راوی ٹاؤن انتظامیہ کو PHA کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے. DCO نے بتایا کہ پارکس کی تعمیر کے بعد علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ بھی میسر آئے گی. بعد ازاں DCO نے میٹرو بس سروس کے سیکریٹریٹ اسٹیشن کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر موجود لوگوں سے ملاقات کی. DCO نے اسلام پورہ اتوار بازار کے دورے کے موقع پر اشیاء خورونوش کے معیار اور ان کی قیمتوں پر اطمینان کا اظہار کیا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ ملک کی خوشحالی کے لیے میاں محمد نواز شریف کا اقتدار میں آنا ناگزیر ہے. عوام مسلم لیگ نون کے قائدین کو امید کی کرن سمجھتے ہیں. وہ بند روڈ پر واقع T4 کی سڑک پر ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر رکن قومی اسمبلی میاں مرغوب احمد، مسلم لیگی رہنما عباس سیال، ملک ذیشان، سہیل کھوکھر، ملک لیاقت، محبوب عالم خان درانی، محمد ارشد اور دیگر بھی موجود تھے. اپنے خطاب میں ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ توانائی بحران کے نتیجے میں عوام بدحالی کا شکار ہیں.
وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب میاں نواز شریف عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آ کر ملک کو دوبارہ خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ میاں مرغوب احمد کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کی ترجمان سیاسی جماعت ہے۔ نون لیگ کی قیادت حصول اقتدار نہیں بلکہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سیاست کرتی ہے۔ جاپان سے آئے ہوئے فٹ بالرز کا ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کا دورہ۔ غیر ملکی مہمان کھلاڑیوں کو میسر سہولتوں اور اکیڈمی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہے۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب پہنچنے پر کلب کے صدر میاں رضوان اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری احمد یار لودھی نے جاپانی مہمانوں کیشیرو اور کانجی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر عابد شیروانی، کاشف محمود، عارف رحیم اور شعیب ڈار سمیت اکیڈمی میں زیر تربیت فٹ بالرز اور ان کے والدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مہمانوں کو بتایا گیا کہ ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی میں بچوں کو نہ صرف فٹ بال کھیلنے بلکہ اچھا انسان بننے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ جاپان سے آئے ہوئے فٹ بالرز نے ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے ماحول کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور ننھے فٹ بالرز کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا فٹ بال کی دنیا میں مستقبل تابناک ہے۔ پانی والا تالاب کے قریب گلی فنکارہ، اصل میں ہے یہ گلی موسیقارہ۔ اختر حیات ہیں بیچ فنکارہ۔ قیام پاکستان سے پہلے گلی سیٹھا والی میں ہندو ساہوکار آباد تھے۔ تقسیم ہند کے بعد امرتسر سے آنے والے بعض موسیقار گھرانوں نے اپنا سر اسی کوچے میں چھپایا۔ اپنے وقت کے نامی گرامی گلوکار اور موسیقی سے وابستہ شخصیات اسی گلی میں رہا کرتی تھیں، جن میں سے ایک ترنگی نواز نتھے خان تھے۔ اب ان کے پوتے اور نواسے اسی گلی میں بستے ہیں۔ یہاں کے باسی شکایت کرتے ہیں کہ کہنے کو وہ فنکار کہلاتے ہیں لیکن ان کی مدد کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں، وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ ਇੱਥੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਜੀ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੀਰੋ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਭਾਪਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ। سٹی 42 کی ٹیم جب اس گلی میں پہنچی تو مکینوں نے اس کے سامنے مسائل کے انبار لگا دیے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ فنکار ہیں لیکن بھوکوں مر رہے ہیں، وہ اپنے سر لے کر کہاں جائیں۔ ان جیسے بہت سے لوگوں نے دکانیں کھول لی ہیں تاکہ روٹی تو باہر توڑ کما کھائے مچھندر۔ ہو جاوے جے پیار تے سونا بھل جاندا، کیتے ہون قرار تے سونا بھل جاندا۔ میرے خاون نوں مرن 24-25 سال ہو گئے نے، میں چھوٹے چھوٹے بچے پالے وقتاں نال۔ 5 سال ہو گئے نے میرے بچے دا، 4 سال بالکل ہو گئے نے کاروبار نہیں گا، دکان بند پئی، اور بچہ چھوٹا جنہ بیمار رہندا، ساڈا نہ کاروبار ہے نہ کچھ، اسی آنے کو پریشان ہوئے ہیں کہ جدا حساب ہی نہیں۔ میری دعا کو صدقہ بطول ملے، تمام عمر کے سجدے قبول ہو جائیں۔ گلی موسیقارہ کے رہائشی اس امید پر دن بتا رہے ہیں، یعنی غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر، صبح ضرور آئے گی، صبح کا انتظار کر۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ اختر حیات، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ صوبائی دارالحکومت میں اتوار کے روز پتنگ بازی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ پولیس پتنگ بازوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے خانہ پوری کے لیے چند پتنگ بازوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عرفان ملک اپنے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت میں چھٹی کے روز ٹھنڈی ہوائیں دن بھر چلتی رہیں، جس کے باعث شاہدرہ ٹاؤن، راوی روڈ، نولکھا، شفیق آباد، ٹبی سٹی
मिस्री शाह, इस्लामपुरा, न्यू नारकली, गुज्जरपुरा और शालीमार समेत शहर के दीगर इलाकों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा। पुलिस इस कातिल खेल को रोकने के लिए बुरी तरह नाकाम रही। पुलिस ने खानापुरी के लिए आला अफसरान के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 18 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए और हवालात में बंद कर दिया। कानून जो 3/4 काइट एक्ट का है वो यही कहता है कि अगर किसी की छत पे पतंगबाजी कोई कर रहा है उसको वो मना नहीं करता, वो अगर भाग जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो उसको अपनी छत पे उड़ाने से नहीं मना करता। गिरफ्तार अफराद का कहना था कि वो बेकसूर हैं। पुलिस ने अफसरान को खुश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैं देखा तो गुड्डी जिन्हें तोड़ी ना वो मेरे कोल ही डोर ओदी आ गई। मैं कहते तेरे कोल डोर है, मैं यार मैं तो कुछ नहीं उड़ा रहा। ए मेरे हाथ देख सकते हो, गुड्डी उड़ाने वाले कम से कम कोई निशान तो होएगा ना गुड्डी का। हम गुड्डी उड़ा नहीं रहे, सामने क्या नाम है थे घर, वो उड़ा रहे थे गुड्डी। हम खड़े थे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, वो सामने इनको पकड़े नहीं, हमें पकड़ के ले गई। कदम में गुड्डी उड़ा रहे थे तो ना अंकल आए, तो ना उन्होंने मेरे पे डोर पेड़ के चले गए, तो अंकल आए आके मुझे चपेड़ा मार के पकड़ के ले गए। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि पुलिस को पाबंद किया जाए कि इस कातिल खेल पर पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाए ताकि किसी मासूम की जान का ज़या न हो सके। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। अन्नूर एजुकेशन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के जरिए हाजरीन के दिल जीत लिए। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन शाइस्ता परवेज मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव अलनूर एजुकेशन स्कूल सिस्टम नजम बुखारी, अब्दुल रऊफ यूसुफ, अयाज महमूद, SDO गुलबर्ग शुजात अली और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने अपने असातिज़ा की नकल उतारने समेत मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज के जरिए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की, जबकि मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह ने भी शुरका को खूब हंसाया। दुनिया वाले का दूल्हा अपनी दुल्हन से क्या कहता है? हम मामी है नगरे रागर कुंड चुगला हाथ में पहला ही। तलबा ने कहा कि ऐसी तकारीब का इनेकाद खुश आइन है क्योंकि इससे खुशगवार माहौल में न सिर्फ उन्हें मिल बैठने का मौका मिलता है बल्कि तफरी भी हो जाती है। शानदार तकरीब तलबा को तादेर याद रहेगी। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन है, इस तरह ही बच्चों को इंस्पायर होने का मौका मिलता है कि वो और आगे बढ़ें। जो अवार्ड मिला मुझे बहुत खुशी हुई है। सबका क्रेडिट मेरे माँ बाप और मेरे उस्ताद नाम तो जाता है। तकरीब के आखिर में तलबा को कैश इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया। तलबा में अवार्ड्स की तकसीम से न सिर्फ उनमें हौसला अफजाई पैदा होती है बल्कि उनमें मजीद आगे बढ़ने की जस्तजू भी पैदा होती है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता कौन हारा, ये आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स न्यूज में। 7वीं नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज 8 कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले में आर्मी ने 72 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। बाबडा 70 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रहा। पंजाब कॉलेज केनाल कैंपस हॉल में होने वाली चैंपियनशिप के आखिरी रोज 8 कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने 61 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। 50 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में बाबडा के विजय आरिफ को आर्मी के मोहम्मद शाहिद ने चित किया, जबकि 55 किलोग्राम में पंजाब के मोहम्मद बिलाल ने आर्मी के मोहम्मद सईद को और 60 किलोग्राम में पंजाब के अब्दुल वहाब ने आर्मी के आकाश अहमद को शिकस्त दी। 76 किलोग्राम में आर्मी के मोहम्मद जुबैर ने अपने ही डिपार्टमेंट के तसव्वुर हुसैन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 84 किलोग्राम में आर्मी के मोहसिन ने बाबडा के मोहम्मद जुबैर और 96 किलोग्राम में HEC के तैयब रजा ने पंजाब के जीशान अहमद को हरा दिया। सुपर हैवी वेट कैटेगरी में बाबडा के वसीम बारी ने पंजाब के अहमद अकरम को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने पहलवानों में इनामात तकसीम किए। जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में एक हाथ से माजूर अफजाल पहलवान ने नुमाइशी मुकाबले में रजा पहलवान को शिकस्त दी। पंजाब कॉलेज केनाल कैंपस के स्पोर्ट्स हॉल में मुनाकिदा नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गुजरावाला के अफजाल पहलवान को फेडरेशन ने एक हाथ से माजूर होने की वजह से खेलने की इजाजत ना दी। ताहम उन्हें पैरा ओलंपिक में भिजवाने पर आमादगी जाहिर की गई, जिसके बाद अफजाल पहलवान की रजा पहलवान से नुमाइशी कुश्ती कराई गई। दिलचस्प मुकाबले के बाद अफजाल पहलवान ने कामयाबी हासिल कर ली है। मीडिया से बात करते हुए दोनों पहलवानों का कहना था कि हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे और उन्हें पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका फराहम करने के लिए ताउन करे।
ریاض الحق نے باڈی بلڈنگ مقابلے میں مسٹر بادامی باغ کا ٹائٹل جیت لیا، جبکہ ڈانس مقابلہ وکی بٹ کے نام رہا۔ گلشن زہرا میرج گارڈن بادامی باغ میں علاقے کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مسٹر بادامی باغ باڈی بلڈنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے MPA ڈاکٹر اسد اشرف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سینئر کیٹیگری میں ریاض الحق نے کامیابی حاصل کی، جبکہ 80 کیٹیگری میں محمد عرفان کا دوسرا نمبر رہا۔ جونیئر مسٹر بادامی باغ کا ٹائٹل سنو موہن کے نام رہا۔ اس کیٹیگری میں محمد بلال دوسرے نمبر پر رہے۔ ڈانس مقابلے میں نوجوانوں نے مختلف گانوں پر پرفارم کیا۔ اس مقابلے میں سب سے بہترین پرفارمنس دینے پر وکی بٹ کو فاتح قرار دیا گیا۔ دوستانہ کرکٹ میچ میں الفا لائنز نے براوو ہیئرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اچھی کارکردگی پر فاتح ٹیم کے محمد جمال کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں براوو بیئرز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 25 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ ہاشم نعیم 36 اور عثمان جاوید 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مد مقابل ٹیم کے جمال شیخ 4، عطا الہی، نیر ظفر اور عثمان شیخ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ الفا لائنز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عبدالرحمان 56 اور محمد جمال 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فاتح ٹیم کے محمد جمال کو آل راؤنڈ کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سینئر سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں فیولرز نے DHA اسٹیلینز کو 36 رن سے مات دے دی۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں فیولرز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 12 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 115 رنز بنائے۔ فرحان اقبال 51 اور رضوان آفتاب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ DHA اسٹیلینز کی جانب سے ریحان عزیز اور فرحان احسن ایک ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ DHA اسٹیلینز مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 79 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ فرحان احسن 29 اور محمد شرجیل 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فیولرز کی جانب سے محمد زہیب اور محمد ثاقب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حمزہ شہباز سنوکر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ سوموار سے شروع ہونے والے ایونٹ میں شہر بھر سے 128 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ کوئنز روڈ پر واقع چینا 2 سنوکر کلب میں پیر سے شروع ہونے والے حمزہ شہباز سنوکر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑی انفرادی طور پر تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایونٹ سے پہلے کھلاڑیوں نے اپنی خامیاں جانچنے کے لیے سینئر کھلاڑیوں اور کوچز کی مدد سے پریکٹس کی، جبکہ آپس میں ٹیمیں بنا کر میچز بھی کھیلے۔ حمزہ شہباز سنوکر ٹورنامنٹ میں شہر بھر سے 128 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 8 کھلاڑی ڈسٹرکٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ایونٹ لاہور کے ساتھ ساتھ صوبے کے 7 دیگر شہروں میں بھی کل سے ہی شروع ہوگا۔ لاہور میں شروع ہونے والے ایونٹ کے افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون لاہور کے صدر محمد پرویز ملک ہوں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے دھرمپورہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنرل سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل سمیت سینئر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ مصطفیٰ باد میں اسکول روڈ پر واقع سائرہ گرامر اسکول میں لگائے جانے والے فری میڈیکل کیمپ میں آرتھوپیڈک ڈاکٹر عمران ظفر، آئی سرجن ڈاکٹر آصف کھوکر اور پیتھولوجسٹ ڈاکٹر طارق اسماعیل سمیت دیگر سینئر ڈاکٹرز نے مریضوں کو چیک کیا۔ حلقہ N 124 میں جماعت اسلامی کے امیر زبیر صدیقی نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام مختلف مقامات پر فری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت جماعت اسلامی کے منشور میں شامل ہے۔ پاکستان ہارڈ ویئر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین سید شوکت ریاض کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیابٹ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مسلم ٹاؤن میں واقع سید شوکت ریاض کی رہائش گاہ پر منعقدہ محفل میلاد میں رکن صوبائی اسمبلی اعجاز احمد خان، جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ، کرکٹر وہاب ریاض، ذوالفقار علی بدر، سابق MPA شیخ ادریس، چودھری شوکت، شیخ سکندر ریاض، شیخ ہمایوں ریاض، شیخ شفیق ریاض اور شیخ گوگی ریاض شریک ہوئے۔ طارق حاکم علی، شیخ محی الدین، شیخ جاوید، محمد نوید اقبال، شیخ رحمان شوکت، شیخ عمران شوکت، شیخ عرفان شوکت اور شیخ برہان شوکت سمیت دیگر سماجی شخصیات بھی محفل میلاد میں مدعو تھیں۔ معروف ناز خواں محبوب حمدانی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن کے زیر اہتمام طب یونانی اور عالمی فکر و نظر کے زیر عنوان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر کے طبی ماہرین نے شرکت کی۔ ہمدرد سینٹر لیٹن روڈ پر ہونے والی کانفرنس میں ابن سینا اکیڈمی میڈیکل سائنسز علی گڑھ انڈیا سے وابستہ طب ماہر پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔
जबकि जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाजी, हकीम राहत नसीम चौधरी, हकीम खलील राना, मोहम्मद शफीक पसूरी, प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अरशद फारानी, प्रोफेसर हकीम सैयद साबिर अली शाह, सैयद अली बुखारी, हकीम हाफिज फजल अमीन, हकीम रफीक अहमद साबिर और तिब से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्ले रहमान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमने बैनुल अक़वामी सतह पर तिब के मैदान में अपनी पहचान बनाना है तो हमें तिब्ब यूनानी में पहले अपनी पहचान बनाना होगी और हमें ऐसे इदारे कायम करने चाहिए जहां तलबा की तिब के हवाले से सही तरबियत हो सके। उनका ये भी कहना था कि हमें इब्न सीना के माखज़ को मद्देनज़र रखकर तिब के इल्म को सीखना चाहिए। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जारी खेलों के आखिरी रोज स्पून रेस और चाटी रेस के मुकाबले हुए। खेलों में नुमायां कारकर्दगी पर तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों को इनामात से नवाजा गया। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में होने वाले स्पोर्ट्स के मुकाबलों के आखिरी रोज तकरीब में डॉक्टर वक़ार सलीम फारूकी, इरफान नज़ीर, तौसीफ असगर, रिजवान खालिद खान, ज़ियाउर रहमान और यासिर अमीन समेत दीगर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेडिकल के तालिबात ने स्पून और चाटी रेस में हिस्सा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनीस अहमद और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जाहिद बशीर ने खेलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों को शील्ड्स दी। खेलों के मुकाबले के दौरान तालिबात ने अपने चेहरे पर पेंटिंग्स भी बनवाई। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर कामरान फैसल की हलाकत के खिलाफ उनके लवाहकीन और अजीज व अकारिब ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। लिबर्टी गोल चक्कर में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर कामरान फैसल की हलाकत के खिलाफ इनके अहले खाना और दोस्तों ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालबात दर्ज थे। उनका कहना था कि कामरान फैसल के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाए। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि इंसाफ के हुसूल तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। खुदा के वास्ते हमें इंसाफ दे दो, हमें बता दो कि मारा है, खत्म हो गई बात, हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। ये जलालत तो ना की जाए। ये यहूदी मुल्क तो नहीं है, हम मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क में रहते हैं। हमारे साथ इंसाफ हो, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लाहौरी मंचलों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर शाहराह को स्पीड ट्रैक बना लिया। तेज रफ्तार हैवी बाइक और गाड़ियों की रेसें लगाते रहे, जबकि रिंग रोड पुलिस ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेज करती रही। इतवार की शाम डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से मंचले इकट्ठे होकर लाहौर एयरपोर्ट के सामने जमा हो गए और मुख्तलिफ मॉडल्स की हैवी बाइक्स और गाड़ियों की रेसें लगाते रहे, जबकि मुतअद्दिद नौजवान वन व्हीलिंग भी करते रहे। इस दौरान शहरियों की बड़ी तादाद सड़क किनारे खड़ी होकर मंचलों के करतब देखती रही, लेकिन 15 पर इत्तला मिलने के बावजूद मुतल्लिका पुलिस कार्रवाई के लिए मौके पर ना पहुंच सकी। मंचलों ने तेज रफ्तार ड्राइविंग समेत एक पहिए पर भी हैवी बाइक्स चलाईं और अपने साथ आए दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मरकज़े निगाह और तफरीक का बाइस बने रहे। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका इदारे हरकत में आकर ऐसे मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। रुकन पंजाब असेंबली सैफुल मलूक खोखर ने कहा है कि मेट्रो बस वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए तोहफा है, जिसके जरिए शहरियों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर आएगी। सैफुल मलूक खोखर ने गजुमता मेट्रो बस स्टेशन का दौरा किया और वहां पर मौजूद मुसाफिरों से मेट्रो बस सर्विस के हवाले से दरियाफ्त किया। इस मौका पर चौधरी सलीम अली, अली अकबर भट्टी, चौधरी आमिर, मोहम्मद काशिफ, नदीम बट समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मेट्रो बस सर्विस के जरिए आम आदमी को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर की गई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो बस सर्विस के जरिए शहरी बावकार तरीके से सफर कर रहे हैं। एमपीए सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए हैं। ये जो मेट्रो बस सिस्टम है ये बहुत कामयाब हुआ है। ये असल बात है कि ये आवाम को सहूलत है, हर शहरी के लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। ये अरबों रुपया जो कह रहे थे 70 अरब रुपया, ये वो अब 30 अरब के अंदर ये सिस्टम मुकम्मल हुआ है और हर शहरी के लिए सहूलत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर हम्माद अजहर ने पार्टी इलेक्शन के दौरान लाहौर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। गार्डन टाउन में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के साहबजादे बैरिस्टर हम्माद अजहर ने शेख नफीस, हाजी महर मोहम्मद शाहिद, लतीफ़ मुगल और शाहिद वहीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یونین کونسل سے منتخب ہونے والے عہدیداران ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ووٹ دیں گے۔ بیرسٹر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ جنرل سیکریٹری کے لیے پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ عہدیداران برادری ازم سے نکل کر مخلص قیادت کا انتخاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ویژن ہر گھر تک پہنچ چکا ہے اور اس کا عملی ثبوت آئندہ عام انتخابات میں سامنے آئے گا۔ میڈیکیئر ٹرسٹ ہسپتال کے تحت ماڈل ٹاؤن لیڈیز کلب میں کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماڈل ٹاؤن لیڈیز کلب میں ہونے والے رنگا رنگ کارنیول میں میڈیکیئر ٹرسٹ ہسپتال کے چیئرمین محمد سعد شمس، جنرل سیکریٹری عاصم قادری، شیخ شاہد احمد، محمد آصف، ڈاکٹر نجمی، عقیلہ شمس، حماد امیر قادری اور افضال ذوالقرنین سمیت خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کارنیول میں اشیاء خورونوش اور ملبوسات کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے، جن میں خواتین نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ محمد سعد شمس نے کہا کہ ان کے پروگرام کو توقع سے زیادہ پذیرائی ملی ہے اور آئندہ بھی وہ سوسائٹی کے رہائشیوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ ڈیفنس میں 4 ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی اور اسلحہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وائی بلاک ڈیفنس کے رہائشی ملک افتخار کے گھر 4 ڈاکو دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے۔ ڈاکو نے گھر میں موجود اہل خانہ کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکو لوٹ مار کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے نقدی، کلاشنکوف اور 3 پسٹل لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شہر کی تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔ ڈیبیٹنگ سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام بیکن ہاؤس اسکول سسٹم گارڈن ٹاؤن برانچ میں انڈر 17 تقریری مقابلے تیسرے روز بھی جاری رہے، جس میں مختلف اسکولوں کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید ریاض کی اس رپورٹ میں۔ گارڈن ٹاؤن میں واقع بیکن ہاؤس اسکول میں منعقدہ انڈر 17 تقریری مقابلے کے تیسرے روز پی آئی اے کے پرائیویٹائز کرنے یا نہ کرنے کے موضوع پر مباحثہ ہوا۔ Pakistan International Airlines has been in government's hands since its very creation. It is supposed to be Pakistan's major airline, but has the government been able to make it live up to its full potential? Has the government been able to take it up to the international standard? The aviation industry is itself hit by an economic recession. Why? Because people are not preferring to travel on these planes because they don't have that money. مباحثے میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی آف پاکستان کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ کمیٹی کی ممبر مہا عثمان خان کا کہنا تھا کہ ایسے مباحثوں سے نہ صرف طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ انہیں حالات حاضرہ بارے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک واحد ایکٹیویٹی ہے جہاں وہ اپنے ذہن کو کسی پازیٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ورلڈ افیئرز کے بارے میں ریسرچ ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاسٹ میں کیا ہوا۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ تقریری مقابلوں کا انعقاد خوش آئین اقدام ہے۔ ایک تو کانفیڈنس آتا ہے، دوسری بات آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پاتے ہو، کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، انٹرویوز وغیرہ میں بھی ہیلپ ہوتا ہے اور اویئرنیس بہت زیادہ ملتی ہے۔ پبلک اسپیکنگ سے آپ کو کانفیڈنس آپ کو ایک ملتا ہے، ٹھیک ہے، یو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، ہاؤ ٹو اٹریکٹ دی اٹینشن۔ انڈر 17 تقریری مقابلوں کا فائنل پیر کو ہوگا جس میں 4 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ اور اب سٹی انٹرٹینمنٹ۔ لاہور میں نامور شاعر فیض احمد فیض کے جشن ولادت کے مناسبت سے امن میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ترنم ناز سے دمادم مست کلندر گا کر میلہ لوٹ کیا، جبکہ شائقین نے بھی خوب دھمال ڈالی۔ باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ماہ فروری میں فیض امن میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ادیب، دانشور اور ورکرز پارٹی کے اراکین نے اکٹھے ہو کر فیض احمد فیض کی تخلیقی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیض امن میلے میں کلام فیض پر گلوکاروں نے گائیکی بھی کی۔ گلوکارہ ترنم ناز نے فیض احمد فیض کے مقبول کلام کے بعد دھمال پیش کر کے میلہ لوٹ لیا۔ گلوکار عنایت عابد، عثمان راجہ، عدیل برکی اور ندا فیض سمیت دیگر فنکاروں نے بھی فیض صاحب کی نظمیں اور غزلیں بہترین انداز میں پیش کر کے ان سے عقیدت کا اظہار کیا۔
نیشنل کالج آف آرٹس میں معروف آرٹسٹ عمران قریشی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عمران قریشی کو ڈوشے بینک آرٹسٹ آف دی ایئر 2013 کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رضا زیدی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آرٹسٹ عمران قریشی کے اعزاز میں NCA میں ہونے والی تقریب میں امریکی قونصل جنرل نینا ماریا فائٹ، جرمن سفیر ڈاکٹر سیرل نن، پرنسپل NCA ڈاکٹر شبنم خان اور فیضان مٹھا نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ کرسٹوفر ہیبک، آمنہ نقوی، عائشہ خالد، فیصل قریشی، سلیمہ ہاشمی، عارم نعیم، سعید اختر، نشمیہ ہارون سمیت دیگر بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ظہور الاخلاق آرٹ گیلری میں عمران قریشی کے کام کی نمائش بھی دکھائی گئی۔ آرٹسٹ عمران قریشی نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں ڈوچے انٹرنیشنل آرٹسٹ آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے اور وہ ہمیشہ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ ایوارڈ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایوارڈ اسٹیج پہ لا کے دے دیا جاتا ہے یا پیسے دے دیے جاتے ہیں، بلکہ اٹس مور دین دیٹ۔ میرے خیال ہے کافی بڑی کمٹمنٹ ہے میری اب ان کے ساتھ، اور یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک ایوارڈ ہے یہ، لیکن میرے خیال ہے اس سے ایک رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آرٹسٹ پہ۔ The award that he has received from the Deutsche Bank I think is just fantastic and such a tribute to a great Pakistani artist. تقریب میں جرمن سفیر نے عمران قریشی کو ڈوئچے بینک ایوارڈ سے نوازا۔ اختتام پر NCA کے طلبہ نے اپنا علاقائی چترالی رقص پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ آرٹسٹ عمران قریشی ساؤتھ ایشیا کے واحد مصور ہیں جنہیں ڈوئچے بینک آرٹسٹ آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شرکا نے عمران قریشی کو پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے پر خوب داد دی۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ شہر کی سب باتیں جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔